اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی رأیت رسول اللہ فی المنام فقال لی انک سائر الینا عن قریب. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی آج کی رات شب عاشور کی رات ہے. آپ شب قدر بھی کہہ سکتے ہیں. بچوں نے کہا, انجانے میں کہا لیکن صحیح کہا کہ آج کی رات شب قدر کی رات. آج کی رات اصحاب امام بننے کی رات ہے. آج کی رات یہ ڈھونڈنے کی رات ہے کہ اصحاب امام میں سے ہم کیسے قرار پائیں, کیسے امام حسین علیہ السلام کے قریب. خود امام حسین علیہ السلام بھی آج کی رات بہت زیادہ قریب ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج کی رات امام نے خواب دیکھا ہے. فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو بلا کے فرمایا, انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام. آج کی رات میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے. فقال علی, مجھے فرما رہے ہیں, انک سائر الینا عن قریب, اے حسین بہت زیادہ نزدیک آ گئے ہو میرے, بہت زیادہ قریب آ گئے ہو میرے. بس یہ پوری آزمائشیں امام حسین علیہ السلام سید الشہداء پہ اس لیے تھی تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں, قرب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پالیں, عملی طور پہ بن جائیں حسین منی وانا من الحسین. بس سب کو بتایا, سب خوش ہو گئے. اس کے بعد دیکھا کہ لشکر بڑھتا جا رہا ہے, یزیدی لشکر بڑھتا جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے. جناب عباس سے فرمایا, ارکب بنفسی, سوار ہو گھوڑے پر اور ان کے قریب جا. یا انت یا اخی, اے میرے بھائی تو جا. حتی تلقاہم, یہاں تک کہ ان سے ملاقات کر, ان سے کہہ کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں تم ہماری طرف بڑھ رہے ہو. جب گئے جناب غازی جناب عباس اور اس کے بعد پلٹ آئے امام حسین کے پاس اور فرمایا کہ وہ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا ارجع الیہم, پلٹ جا ان کی طرف. فإن استطعت, اگر تم کر سکتے ہو تو ایک کام کرو کہ مجھے آج کی رات مہلت دے, مہلت چاہیے, آج کی رات جنگ ٹال دو. نصلی ربنا لیلا, آج کی رات ہم نماز شب پڑھیں گے, دعا کریں گے اور استغفار کریں گے. فہو یعلم, پس وہ جانتا ہے کہ حسین نماز کو دوست رکھتا ہے, کتاب خدا کی تلاوت کو دوست رکھتا ہے, دعا کو دوست رکھتا ہے اور استغفار کو دوست رکھتا ہے. یہ چار کام امام نے کیے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین نے پوری رات میں ٹائم کو تقسیم کیا ہوا. ایک حصے میں امام حسین نماز پڑھ رہے تھے, ایک حصے میں امام تلاوت کتاب کر رہے تھے, اور ایک حصے میں دعا کر رہے تھے, اور ایک حصے میں استغفار کر رہے تھے. یہ معاملہ شروع ہوا اس کے بعد جب اصحاب کو آزمایا گیا, آخری دفعہ آزمایا گیا اور اصحاب پورے اترے. اس کے بعد یہ مرحلہ شروع ہوا صبح عاشور تک. صبح عاشور تک بلا ناگا بلا وقفہ امام نے سب کربلائیوں نے شب بیداری کی. سارے کربلائی جاگے اور سارے کربلائی امام حسین علیہ السلام کا بھی مشاہدہ کرتے رہے. حتیٰ کہ یزیدی گروہ جس کی پوری نظر تھی امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر, امام حسین پر, ان سب کی نظر تھی, اور 32 افراد یزیدی گروہ سے واپس پلٹائے امام کی. آج کی رات انہی خوش نصیبوں میں سے ایک ابو شاہسا تھے جو تیر انداز. بس آج کی رات پلٹنے کی رات ہے, آج کی رات امام کے پاس واپس آنے کی رات ہے. اس کے لیے بھی جو دور ہو چکا ہے امام سے, جو دور ہو چکا ہے امام سے. آج ہم 4 کام کریں. تلاوت کتاب خدا, اور تلاوت سے مراد کیا ہے؟
قرآن کریم کے پاس آتے ہیں اور قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ تلاوت کتاب سے مراد کیا ہے؟ تلاوت سے مراد ہے کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا اور اس کے بوجھ کو اٹھانا. عملی طور پہ، اخلاقی طور پہ ہم بحث کر کے آئیں کہ کربلا بلند اخلاقی کا نام ہے. نہضت حسینی، قیام حسینی میں بلند اخلاق لوگ شامل تھے. تبھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تلاوت ہے کیا؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب بھی تلاوت کی جاتی ہے ان پر خداوند عالم کی آیات، زادتہم ایمانا، ایمان ان کا زیادہ ہو. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا ایک جملہ معترضہ کہ ہماری عزاداری بھی ایسی ہو جس میں ایمان ہمارا زیادہ ہو. تبھی ہمارے استاد سید کمال الحیدری فرماتے ہیں کہ عزاداری میں 2 قانون کو ملاحظہ رکھیے گا. 2 قانون آپ کے پاس ہونے چاہیے. ایک، میری عزاداری میں میری عزاداری شرعی قانون سے ہٹ کر تو نہیں، شریعت سے ٹکرا تو نہیں رہی، اول. دوم، میری عزاداری مقصد حسین کو تو ختم نہیں کر رہی. یہ 2 چیزیں بڑی ہی مہم ہیں. میری عزاداری کہیں مقصد حسین سے تو ٹکراؤ پیدا نہیں کر رہی. بس ہم جو بھی عزاداری کریں وہ مقصد حسین کو زندہ کرنے کے لیے ہو، وہ مقصد حسین کو اجاگر کرنے کے لیے ہو. ایسا نہ ہو کہ میری عزاداری مقصد حسین سے ٹکراؤ میں ہو. ایسا نہ ہو کہ حسین کی طرف پوری توجہ دلائی نہ جائے. غریب کہے کہ کربلائی روئے تاکہ وہ آنسو نکلے اور مہندی بھگوئیں، اپنی مہندی تیار. یہ آنسو پھر حسین کے لیے نہیں تھے، یہ آنسو خدا کے لیے نہیں تھے. یہ اس لیے رویا گیا کہ مہندی بھگوئی جائے، مہندی تیار کی جائے. بس ذہن میں رکھیے گا، ہماری جو عزاداری ہے، ہمارا جو ایمان ہے، شعار حسینی سے، شعارات حسینی سے ہمارا ایمان بڑھے، ایمان زیادہ ہو، ایمان میں کہیں کمی نہ آئے، شک میں ہم گرفتار نہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ہم ایسے شعارات بناتے جائیں جن کے ہم قریب ہو جائیں اور مقصد حسین اور حسین سے دور ہوتے جائیں. بس اس قاعدے کا، ان 2 قاعدوں کا کو مد نظر رکھنا بہت ہی اہم. بس قرآن کریم نے کہا پہلا درجہ اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب بھی تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات کی، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. پہلا مرحلہ سورہ انفال آیت نمبر 8. اس کے بعد سورہ مائدہ نے کہا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر خدائے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا و بکیا، گر پڑتے ہیں سجدے اور رونے کی حالت. تبھی حضرمی کہتے ہیں کہ شب عاشور جہاں بھی میں گزر رہا تھا، جس خیمے سے بھی گزر رہا تھا، سجدہ، رکوع، تلاوت قرآن گریے کے ساتھ مجھے نظر آ رہا تھا، سنائی دے رہا تھا. بس کربلائی عزادار مقام عبودیت میں بلند مراحل تک، مقام عبودیت میں آج کی رات بڑی اہم ہے. اور عرفا کہتے ہیں کہ آج کی رات ہی امام نے ہمیں پرکھنا ہے کہ میری فوج میں، امام زمان علیہ السلام، میری فوج میں آنے کا لائق ہے یا نہیں لائق. کہ آج کی رات ہے، آج کی رات ہمارا امتحان ہونا کہ امام نے دیکھنا ہے کہ میری فوج میں یہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اب سوال یہ کہ کیسے ہم امام کی فوج میں جائیں. ایک تو نماز، تلاوت کتاب، کثرت دعا، سب سے بہترین اسلحہ ہمارے پاس، سب سے بہترین تواضع کا طریقہ دعا ہے. اور دعا میں سے سب سے بہترین دعا استغفار کرنا ہے، لوٹ آنا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرنا ہے اور خداوند عالم کے حضور لوٹ آنا ہے. اب جی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ذمہ داری جو سب سے بڑی اور سب سے اہم شب عاشور کو امام نے جب تجدید عہد کروایا، اس کے بعد سب سے پہلے جو اٹھے وہ جناب عباس تھے، سب سے پہلے اٹھنے والے جناب عباس. اور کیا کہا
لا اران اللہ ذالک ابدا، بہت ہی عام جملہ. آج کی رات کے بعد اے امام میرے اوپر ایسی گھڑی نہ آئے جو تیرے بغیر ہو، تیری اطاعت کے بغیر. آج کی رات ہمیں فراہم کیا کرے. آج ہم عہد کرنے جا رہے ہیں امام سے کہ آئندہ جو بھی لمحہ ہوگا، جو بھی گھڑی ہوگی، وہ آپ کے بغیر نہیں گزاریں گے. یہ ہماری آج ہم نے عہد کرنا ہے. آج ہم نے عہد کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے عہد یہ کرنا ہے کہ آج کے بعد امام میں کبھی نہیں، خدا مجھے ایسا لمحہ نہ دکھائے، ایسی گھڑی نہ دکھائے جو آپ کے بغیر، کیونکہ آپ کے بغیر کوئی زندگی نہیں، آپ کے بغیر کوئی موت نہیں. ہم پڑھ کے آئے تھے کربلا والوں کے لیے موت بھی امام کے بغیر حقیقت میں فنا کرنے والی موت. زندگی بھی ایسی زندگی تھی جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. بس پہلی ذمہ داری آج کی رات عہد کو پورا کرنا. اور عہد کیا ہے کہ آج کی رات کے بعد، آج کے بعد ایک ایسا لمحہ نہ آئے جس میں میں امام کی اطاعت میں، امام کے خیمے سے میں باہر نکل جاؤں. ایسا کوئی لمحہ نہ آئے. اول. دوم جو بہت ہی اہم ہے، محمد ابن بشیر امام کے صحابی تھے. آج ہی کی رات خبر آئی محمد ابن بشیر کے پاس کہ آپ کا بیٹا کوفے میں اسیر بن گیا. آج کی رات امام کے صحابی محمد ابن بشیر کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا اسیر بن چکا ہے. اور امام کو پتہ چلا، معلوم ہوا. محمد ابن بشیر کو بلایا اور کہا میری طرف سے تم آزاد، اور یہ کچھ سامان ہے جو تم لے لو اور اپنے بیٹے کو آزاد کرواؤ، جاؤ. محمد ابن بشیر نے کہا خدا کی قسم کبھی میں آپ سے جدا نہیں ہوں. یہ بہت اہم، کتنی بڑی آزمائش ہے محمد ابن بشیر کہ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی کوئی چیز، ایسی چیز جو خدا نے امام کے واسطے دی ہوئی ہو، وہ ہمارے اور امام کے درمیان دیوار بن کے حائل ہو جائے. محمد بن بشیر نے کہا خدا کی قسم کبھی میں آپ سے جدا نہیں ہوگا. خدا میرا ایسا حال کرے اگر میں آپ سے جدا ہو جاؤں کہ میں صحرا میں درندوں کے ہاتھ لگ جاؤں اور درندے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. یہ بد دعا دے رہے ہیں اپنے آپ کو بد دعا دے رہے ہیں کہ خدا میرا ایسا حال کرے کہ صحرا کے درندے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں آپ کے بعد، آپ سے جدا ہونے کے بعد. امام میں اگر آپ سے جدا ہوا تو میری زندگی کسی کام کی نہیں. عجیب کہ مادی زندگی مادی مشکلات میرے اور امام کے درمیان حائل نہ ہو آج کی رات. کیونکہ آج کی رات محمد ابن بشیر نے، اس کے بعد امام نے ایک بہت پیاری دعا دی، جزاکم اللہ خیرا، خدا تمہیں سب سے بہتر جزا دے محمد ابن بشیر. آج کی رات محمد ابن بشیر جیسے بننے کی رات. آج کی رات وہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو ترک کرنے کی رات. اہمیت دینی ہے ہم نے امام حسین علیہ السلام. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں آج کی رات میرے بابا جان بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ کربلا کی ایک خوبصورتی کیا ہے؟ عظیم عبادت. بہت زیادہ مشغول رہے اور اتنا گریہ کیا امام نے، میرے بابا نے، کہ ان کے گریے کی آوازیں دوسرے خیموں تک پہنچ رہی. اور گریہ اتنا تھا کہ 32 یعنی یزیدی فوج بھی اس گریے کو سن رہی. اور یہ منظر دیکھ کر 32 افراد امام سے آ کے ملے. یعنی کیا؟ ہماری عزاداری سے دشمن بھی متاثر ہو.
دشمن متاثر ہوا ہے امام حسین، اور کربلا میں دشمن متاثر ہوا. ہماری عزاداری میں دشمن متاثر نہ ہو، وہ عزاداری کسی کام کی نہیں. بس عزاداری میں ایسی عزاداری ہو جس میں توحید نظر آئے، جس میں نماز نظر آئے، جس میں غم حسین نظر آئے، جس میں گریہ نظر آئے. اور اب آخر میں امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں آئے روز عاشور، اور روز عاشور کو میدان جنگ میں آتے ہوئے دشمن کا سامنا کرتے ہوئے یہ 4 اشعار پڑھے. آخری 4 اشعار: انا الحسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں، احمی عیالات ابی، میں حمایت کرنے والا ہوں اپنے باپ کے خاندان کی. علیت اللہ انسا، کمال کی صفت، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے. علیت اللہ انسنا، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ دشمن کو کبھی پشت نہ دکھاؤں، دشمن کو کبھی پشت نہ دکھاؤں. کہ رسول خدا کی صفت، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے کبھی دشمن کو پشت نہیں دکھائی. ڈھال تھے ہمارے لیے رسول خدا، ہم چھپ جاتے تھے رسول خدا میں. اور اسی طرح علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورا عرب اگر جمع ہو کے مجھ سے لڑنے آئے، میں کبھی ان کو پشت نہیں دکھاؤں گا. اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام، باطل سے لڑنے میں میں کبھی پشت دکھاتا نہیں، خدا کے دشمنوں سے لڑنے میں میں کبھی پشت دکھاتا نہیں، پیٹھ دکھاتا نہیں، بھاگتا نہیں، فرار کرتا نہیں. اور آخری جملہ: امضی علی دین النبی، میں دین نبی پہ ثابت قدم ہوں. ہم نے کہا تھا کہ 4 چیزیں کس کے لیے ہیں؟ تلاوت قرآن، نماز شب، دعا، استغفار، یہ کس کے لیے تھیں؟ یہ اس لیے تھی کہ روز عاشور کو ثابت قدم. اب فرما رہے ہیں امام: امضی علی دین النبی، میں ثابت قدم ہوں دین نبی پہ. تمہاری تلواریں، تمہارے حملے، تمہارے نیزے مجھ پہ اثر نہیں کرنے والے، مجھے کوئی ڈر نہیں. اور گنج شہداء میں آئے، اور گنج شہداء میں تمام لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور 3 آوازیں امام نے دیں: حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے. حل من موحد یحب اللہ، ہے کوئی توحید پرست جو خدا کو چاہتا ہو، ہے کوئی دفاع کرنے والا جو حرم رسول کا دفاع کر رہا ہو. کہاں ہے میرا زہیر، کہاں ہے میرا حبیب، کہاں ہے میرا عباس؟ خالص لوگوں کو امام دوبارہ پکار رہے ہیں، اور دشمن سے لڑنے آئے. اور لڑنے کے بعد جب دشمن نے حملہ کیا اور شہید ہوئے، اس کے بعد یہ جملے فرمائے: بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، خدا سے شروعات کرتا ہوں، خدا سے مدد لیتا ہوں، اور آئین رسول پر جان دیتا ہوں. رضن بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سوا، کہ خدا میں تیری قضا پہ راضی ہوں، تیرے حکم پہ سر تسلیم میں کم ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. جب حل من ناصر ینصرنا کی صدا دے رہے تھے، امام سجاد علیہ السلام اٹھے. امام سجاد علیہ السلام اٹھے، اور جناب امام حسین کو معلوم ہوا کہ امام سجاد اٹھے ہیں اور تلوار مانگی ہے. فوراً بھیجا جناب ام کلثوم کہ ام کلثوم جاؤ اور اسے سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ رسول خدا کی جانشین ختم ہو جائیں، رسول خدا کے جانشین کا سلسلہ ختم ہو جائے. امامت کو بھی بچانا تھا. اور جب شہید ہوئے، ہلال ابن نافع کہتے ہیں کہ جب امام کو میں نے دیکھا شہادت کے وقت کہ دشمن امام کی گردن پہ حملہ آور تھا، لیکن میں نے امام کے چہرے پہ سے نور نکلتے ہوئے دیکھا، امام کے چہرے سے نور نکلتے ہوئے دیکھا، اور اس نور نے
میرے اندر اتنی امام سے محبت اجاگر کی کہ دشمن پہ میری نظر نہیں پڑی اور یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ امام کی جان کب نکلی۔ کہ خداوند عالم آج کی رات ہمیں امام زمانہ کا نور دکھا دے۔ اے خداوند عالم آج کے دن امام کو ہم سے راضی کر دے، ہم ایسا نور دیکھیں جو ہم پہ اثر انداز ہو، ہم پہ تاثیر کرے، پوری زندگی ہم پہ تاثیر کرے۔ اور جناب ام کلثوم نے جب شہادت کا منظر دیکھا فرمایا اے میرے نانا، اے میرے بابا، اے میرے جعفر طیار، اے میرے حمزہ، یہ حسین مظلوم ہے جو تپتی ہوئی ریت پہ ان کا لاشا پڑا ہوا ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں، بغیر کفن کے ہے، بغیر لباس کے۔ مظلومیت کا اظہار دنیا کو بتا رہی کہ ہم نے یہ پوری قربانی خداوند عالم کے لیے دی۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا تلے زینبیہ سے دیکھ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں، یہ صدا دے رہی ہیں، واہ اخا واہ سیدہ واہ اہل بیتا لیست السماء ادبکت، اے خدا یہ آسمان گر جائے ان پر، اے خدا آسمان ان پہ گر جائے، اے خدا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور ان پہ گریں کہ آج نواسہ رسول کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم صرف دین نبی پہ چلنے والے، بس حسینی لشکر کے ساتھ چلنا، نہضت حسینی میں چلنا یعنی دین نبی کے ساتھ چلنا بغیر کمپرومائز۔ بس آج کی رات ہم نے عہد کرنا ہے اور عہد ایسا پختہ ہو، ایسا مضبوط ہو کہ خداوند عالم ہمارے اس عہد کو، امام زمانہ ہمارے اس عہد کو قبول اور مقبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔